یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 161 تا 165 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھے میرے رب نے ہدایت دی صراط مستقیم کی، جو کہ دین صحیح ہے اور ملت ابراہیمی کا ہے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ آپ فرما دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، جو سارے عالمین کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ تو آپ کہہ دیجئے کیا اب میں اللہ کے سوا اور کوئی رب تلاش کروں؟ اور وہی رب ہے ہر چیز کا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے سو وہ اسی کے ذمہ ہے، اور کوئی بوجھ نہ اٹھائے گا دوسرے شخص کا۔ پھر تمہارے رب کے پاس ہی سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جس بارے میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اسی نے تم کو نائب بنایا زمین میں، اور بلند کر دیے تم میں سے درجے ایک دوسرے پر، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اپنے دیے ہوئے حکموں میں۔ آپ کا رب جلد عذاب کرنے والا اور بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ الانعام کی آخری آیات ہیں، اور آیت نمبر 165 پر سورت مکمل ہو رہی ہے۔ ان آخری آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا کہ آپ ان مشرکین منکرین کو یہ فرما دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں، یعنی مجھے میرے رب نے جو صراط مستقیم کی ہدایت کی ہے، میں اسی طریقے پر، اسی راہ پر ہوں، اور تمہاری طرح اپنے آباء و اجداد کی تقلید اور ان کی رسومات کی پیروی جو کہ غلط ہے وہ میں نہیں کر رہا۔ اور رب کی بات ہوئی کہ ربی
اننی ہدانی ربی، یعنی میرے رب نے ہدایت دی ہے، اور ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر دور کے اندر اللہ نے اپنے برگزیدہ بندے یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے انسانیت تک یہ ہدایت پہنچائی۔ تو جن لوگوں نے ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو مان لیا وہ ہدایت پر آ گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ گمراہ ہو گئے اور گمراہیوں کے اندر چلے گئے۔ تو فرمایا کہ رب ہے، رب ہونے کے لحاظ سے ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے ہدایت کا سماع کرے، اور اس نے کیا اور ہر دور میں کیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول کو مبعوث کیا گیا جس نے اللہ کا پیغام حق اور پیغام ہدایت ان لوگوں تک پہنچایا۔ تو مراد اس آیت کی یہ ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے جو صراط مستقیم کی ہدایت ہے میں اس پر ہوں، اور تمہیں بھی اسی پر آنا چاہیے، اسی صراط مستقیم پر۔ اللہ نے اس ہدایت کو پوری انسانیت کے لیے مبعوث کیا ہے اور بھیجا ہے، اور مجھے مبعوث کیا اس ہدایت کے پیغام کو لے کر۔ اب تمہیں اس پیغام پر آ جانا چاہیے، اس ہدایت پر آ جانا چاہیے۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اس دین کی نسبت کی گئی کہ یہ ملت ابراہیمی کی طرف اس کی نسبت ہے، اور وہ دین ان کا مضبوط مستحکم بنیادوں پر قائم تھا۔ وہ دین ایسا ہے، اور یہ دین اسی ملت سے چونکہ تعلق رکھتا ہے، اس میں بھی کوئی ٹیڑھا پن اور کوئی کجی نہیں ہے، یہ بھی مستحکم بنیادوں پر قائم ہے۔ اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لے کر یہاں یہ فرما دیا کہ تمام اقوام میں باوجود اس کے کہ فرقے الگ الگ تھے اور اعمال اور اعتقادات نظریات بھی الگ الگ تھے، اس کے باوجود یہ سب کے سب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کے قائل تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کرنا تم اپنے لیے باعث اعزاز اور افتخار سمجھتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا دین وہ تو خالص توحیدی دین تھا، اور بنیاد اس کی مستحکم تھی، اور وہ خود بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم شرک کر رہے ہو، اور اس کے باوجود اپنی نسبت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کر رہے ہو، تو یہ بات تو کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو سورہ بقرہ میں آیت گزری، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا، پیشوا اور رہنما اور مقتدا بناؤں گا، یہ اسی لحاظ سے ہے کہ ساری امتیں اور اس حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کے آنے والے وہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کرنے میں اپنے لیے اعزاز کا باعث سمجھتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ فرمایا گیا کہ ساری عبادات اور ساری قربانیاں اور جینا اور مرنا یہ سب کچھ یعنی زندگی کے تمام افعال اور پوری زندگی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا، نماز بھی اللہ کے لیے، اور قربانی نسک کا معنی حج کے جو افعال ہوتے ہیں انہیں نسک کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع مناسک آتا ہے، اور عام طور پر تمام عبادات کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہاں یہ فرمایا کہ نماز کا ذکر خاص طور پر کر دیا، اور نسک کے اندر پھر دیگر عبادات ساری کی ساری آ جاتی ہیں۔ اور جینا اور مرنا یعنی میں جب تک جیوں گا اللہ کے حکم پر، اور جب میری موت آئے گی تو اللہ ہی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے میری زندگی اور میری موت آئے گی، یہ سب کچھ میرا اللہ کے لیے ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت توحید کی علامت ہے اور دلیل ہے، اور مضبوط دلیل ہے، اور فرمایا کہ یہ اس آیت کا جو سبق ہے وہ ہر مسلمان کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ میرا سب کچھ میرے رب کے لیے ہے، جو تمام عالمین کا رب ہے، اور جو کچھ میرے پاس ہے چاہے وہ ظاہری شکل میں ہے، چاہے باطنی شکل کے اندر ہے، یا صلاحیتوں کی شکل میں ہے،
یا نعمتوں کی شکل میں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس لیے میری تمام عبادات، میرا جینا اور مرنا، میرا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اور ایک متقی، پرہیزگار اور صبر اور شکر کرنے والے بندے کے الفاظ اور خیالات یہی ہونے چاہیے۔ لا شریک لہ، آگے فرمایا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اسی چیز کو، اسی پیغام پر میں خود بھی عمل کروں اور دوسروں کو بھی اس پیغام کی طرف لاؤں، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، اور میں پہلا فرما بردار ہوں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر اور احکامات جو نازل ہوتے ہیں ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والا اور ان پر عمل کرنے والا، عمل کر کے دکھانے والا وہ وقت کا نبی اور رسول ہوا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ خود جو ہے وہ تو اس پر اعتقاد ہو لیکن عمل اس کا خود اس پر نہ ہو، تو وہ دوسروں کے لیے نمونہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے سب سے پہلے وہ نبی اور رسول اس پیغام پر عمل پیرا بھی ہوتا ہے، اور ایمان اور یقین بھی اس کا دیگر لوگوں کی نسبت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اس پر اللہ کی طرف سے براہ راست وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جس میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میری نور کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، تو یہ معنی بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداروں میں ہوں، اللہ نے مجھے سب سے پہلے پیدا کیا۔ اگلی آیت میں فرما دیا کہ یہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو کوئی دوسرا اس کا گناہ کا بوجھ جو ہے وہ اٹھا لے گا، یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ تمہارے گناہ سارے میرے ذمے ہیں اور میں ہی اس کا جواب دہ ہوں۔ اس معاملے کا جواب اس آیت کے اندر یوں دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ بات ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کر لوں، کوئی اور الہ تلاش کر لوں؟ یعنی ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، میرا رب اللہ ہی ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اور آگے فرمایا جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہوگا، کوئی دوسرا اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ اور فرمایا دنیا کے اندر یہ نظریہ رکھنا یہ بالکل باطل خیال ہے، قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھائے گا اور وہ دوسرے پر اس کے اعمال کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے لوگ آپس میں جو اختلاف کر رہے ہیں، اس اختلاف کے بارے میں اللہ رب العزت قیامت کے دن تمہیں واضح کر دے گا۔ آخری آیت میں فرمایا اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا اور تم میں سے ایک دوسرے کے درجات کو ایک دوسرے پر بلند کر دیا، یعنی دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے یہ رکھا گیا کہ کوئی شخص جو ہے مالدار ہے، کوئی مفلس ہے، کوئی عزت دار ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی قوی ہے، یہ سلسلے دنیا کے اندر چلتے رہتے ہیں، اور کوئی عزت دار، کوئی ذلت والا، اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ فیصلہ ہوتا ہے۔ ورنہ اگر انسانوں کے اختیار میں یہ سب کچھ ہو تو کون مفلس ہونا چاہے گا، کون کمزور ہونا چاہے گا، اور کون ذلیل اور احقر ہونا چاہے گا، کمزور ہونا چاہے گا؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات فرما کر انسان کو یہ بتایا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یہ اس لیے کیا گیا تاکہ تمہاری آزمائش اور امتحان ہو جائے، اور تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، اور ان کے حالات اور واقعات قرآن مجید کے اندر تمہیں بیان کر دیے گئے ہیں، ان میں بھی اسی طرح بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی تھی، اور یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ تو تمہارے لیے اس کے اندر یہ امتحان ہے کہ تم ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، یعنی پچھلی اقوام کے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی اور اپنے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بھی تم اس آزمائش اور امتحان میں تمہارا کیا رویہ ہوتا ہے، آیا تم شکر کی طرف جاتے ہو یا ناشکری کی طرف تم جاتے ہو؟ پھر فرمایا تمہارا رب بہت جلد عذاب دینے والا اور
مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اور فرمایا جلد عذاب یہ مشرکین اور منکرین کے لیے، اور غفور کی صفت لا کر یہ فرما دیا کہ جو گنہگار مسلمان ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت، اور جو نیک لوگ ہیں اللہ کی طرف سے ان پر رحمت ہوگی۔ سورۃ الانعام کی ابتدا حمد سے ہوئی اور اس کا اختتام مغفرت پر ہوا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کی تعریف، اور آخر میں جو اس میں کمی کوتاہی انسان کی طرف سے رہ جاتی ہے اس پر اللہ کی طرف سے مغفرت کی طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حمد کی توفیق اور اپنی مغفرت سے سرفراز فرما دیں، آمین۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ انعام مکمل ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی، اور اس شان کے ساتھ نازل ہوئی کہ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے آئے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورۃ الانعام قرآن مجید کی افضل اور اعلیٰ صورتوں میں سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ یہ صورت جس مریض پر پڑھ کر دم کی جائے اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرماتے ہیں۔ آیت مبارکہ کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ انسان کا ایمان اور اخلاص کیسے کامل ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 162 میں جو فرمایا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس آیت کی روشنی میں انسان اپنے ایمان کو، اخلاص کو اور توحید کو کامل کر سکتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اور ہر حال اور ہر کام میں یہ پیش نظر رکھے کہ میرا رب تمام جہانوں کا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے اسی کا عطا کیا ہوا ہے، اور وہ ہر وقت مجھے اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ میرا دل، دماغ، آنکھیں، کان، زبان سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اس لیے ان سے ایسا کوئی کام سرزد نہیں ہونا چاہیے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ یہ ایسی چیز ہے کہ انسان اگر اس کا مراقبہ اور اس کا استحضار ہر وقت اپنے سامنے رکھے تو صحیح معنی میں انسان کامل، مخلص، اخلاص والا انسان وہ بن جائے گا، اور گناہ اور معصیت اس کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ تفسیر در منصور میں اس آیت کے تحت یہ فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اس آیت کو بار بار پڑھا کرے اور اس پر غور اور فکر اور توجہ کیا کرے، اور اس کے اندر جو بات فرمائی گئی ہے اس کا استحضار اپنے سامنے رکھے گا تو انسان کامل اور مخلص اور اخلاص والا بندہ بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔